وہ سردیوں کی ہی ایک شام تھی جب ہمارے سبھی گھر والے حالہ کی طرف گئے تھے۔ شام کو سبھی کزنس نے مل کر آؤٹنگ کا پلان بنا لیا تھا۔ میں اس وقت فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ لڑکپن کا وہ دور بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے جب آپ نئے نئے ہواؤں میں اڑنے لگتے ہیں، اور محبت کے وہ جذبات شاید جن کو سمجھنے کے لیے عمر بھی کم پڑ جائے۔ اندر سے دل تو گواہی دیتا ہے کہ یہ محبت کے جذبات ہیں، لیکن عقل تسلیم نہیں کرتی۔ لوگوں سے ایک عجیب سا خوف رہتا ہے کہ کہیں کوئی ہمارے دل کے ہزارویں حصے کے کونے میں چھپی ہوئی محبت کو بھانپ نہ لے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ وہ میری خالہ کا بیٹا تھا اور عمر میں مجھ سے چند سال ہی بڑا تھا۔ ہم بچپن سے ہی بہت لڑاکے تھے۔ پتہ نہیں، ایک عجیب سی چڑ سی رہتی تھی مجھے اس سے۔ ہم بہت لڑتے تھے، اور کب بچپن ختم ہوا اور جوانی آ گئی، اور کب یہ لڑائی دوستی میں بدل گئی، کچھ احساس ہی نہیں ہوا۔ میری وہ خالہ تھوڑی دور رہتی تھی، شاید اسی لیے وہاں بہت کم جانا ہوتا، یا پھر چھٹیاں آنے کا انتظار کرنا پڑتا۔ یہ بھی دسمبر کی بڑے دنوں کی چھٹیاں تھیں جب ہم بڑے شوق سے خالہ کے گھر آئے تھے۔ میں بہت ہی کانفیڈنٹ اور پرجوش قسم کی لڑکی تھی، اور اپنی فیملی کی آل راؤنڈر بھی تھی۔ مطلب میرے بغیر میرے کزنس تو کیا، میری خالہ، ماموں، نانو کسی کو بھی کچھ نہیں سوچتا تھا۔ کوئی بھی ایونٹ ہوتا تو میری ڈیمانڈ اتنی بڑھ جاتی کہ اگر میرا دل نہ بھی ہوتا جانے کا، تب بھی مجھے سب کی خوشی کے لیے جانا پڑتا۔ خیر، بات بہت لمبی ہو گئی، تو اس رات ہم اسٹیشن پر جانے کے لیے پرجوش تھے۔ ماموں کہنے لگے، ارے بھائی، اتنی سردی میں کیا ضرورت ہے باہر جانے کی؟ بھائی، میں تو اپنا گرم بستر چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، تم بچے جانا چاہتے ہو تو شوق سے جاؤ۔ ماموں تو ساتھ چلنے سے دستبردار ہو گئے، اس لیے ہم نوجوان اکیلے ہی اسٹیشن کی طرف چل پڑے۔ اسد بھی ساتھ تھا۔ ہمیشہ کی طرح مجھے چھیڑتے ہوئے بولا، سارا، تمہیں پتہ ہے ہمارے یہاں کے اسٹیشن کے گول گپے بہت مشہور ہیں، لوگ دور دور سے کھانے آتے ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ میں گول گپوں کی دیوانی ہوں، اسی لیے میں چہک کر بولی، اسد، تم کتنے اچھے ہو نا، دوست ہو تو تمہارے جیسا، چلو چلتے ہیں گول گپے کھانے کے لیے۔ اسد ہنستے ہوئے مجھے تنگ کرتے ہوئے بولا، ہاں چلتے ہیں، لیکن پیسے تو تم دو گی نا۔ میں تھوڑی چڑ گئی، ارے یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ بھئی ہم مہمان ہیں تو اس لحاظ سے آپ کا فرض بنتا ہے نا، میں نہیں کھلا رہی، اگر اتنا جی چاہ رہا ہے گول گپے کھانے کا تو خود کھا لو۔ میں تھوڑا ناک چڑھا کر بولی تھی، اور شاید وہ میرا یہی روپ دیکھنا چاہ رہا تھا۔ پھر باقی سب کزنس بھی ضد کر کے گول گپے کھانے لے ہی گئے۔ میں نے بھی بہت شوق سے کھائے تھے۔ اسد دیکھ رہا تھا کہ میں کیسے مزے سے کھا رہی ہوں۔ ایسے میں اس کو پھر سے شرارت سوچنے لگی۔ وہ سب کزنس کو بہانے سے وہاں سے باہر لے گیا۔ مجھے لگا باری باری سب واش روم جا رہے ہیں۔ میں آرام سے پوری پلیٹ ختم کرتی رہی۔ اچانک سے مجھے احساس ہوا کہ کافی دیر گزر گئی، لیکن کوئی واپس کیوں نہیں آیا؟ میں تھوڑی گھبرا گئی تھی، کیونکہ مجھے کچھ اچھی وائبس نہیں آ رہی تھیں، اور اس سے بڑی بات یہ تھی کہ میں پیسے ساتھ نہیں لائی تھی، کیونکہ گھر سے تو ہم واک کے لیے نکلے تھے۔ میں ڈرتے ڈرتے کاؤنٹر پر پہنچی۔ پیسے تو میرے پاس نہیں تھے۔ بھاری بھاری قدم اٹھاتے ہوئے میں کاؤنٹر تک پہنچی تھی، اور اس دوران میں نے اپنی انگلی سے انگوٹھی بھی اتار لی تھی، کیونکہ مجھے بے عزتی سے ڈر لگ رہا تھا۔ اتنے میں کاؤنٹر پر کھڑا ویٹر بولا، ایکسکیوز می میم، کیا آپ کو کچھ اور چاہیے؟ میں گھبرائی ہوئی بولی، پیسے کتنے ہوئے بھیا؟ وہ ایکچولی میں اپنا بیگ گھر بھول گئی ہوں، اور میرے سب فرینڈس بھی جا چکے ہیں۔
ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ وہ ویٹر کہنے لگا، میم گھبرائیں نہیں، آپ کا بل ہو چکا ہے، اگر کچھ اور نہیں چاہیے تو آپ جا سکتی ہیں۔ اسد یہ سارا منظر چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ ویٹر نے اتنا کہا تھا کہ میری جان میں جان آ گئی۔ میرے ماتھے پر پسینے کی بوندیں تھیں اور میں تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی ریسٹورنٹ سے باہر نکلی۔ وہاں میرے باقی کزنز بھی کھڑے تھے۔ ان سب نے میرے ساتھ پرینک کیا تھا۔ ان کو اتنا لاؤڈلی ہنستا ہوا دیکھ کر میں تو رو دی۔ میں جتنی کانفیڈنٹ تھی، اندر سے اتنی ہی زیادہ نرم بھی تھی، اور پیسوں کی تو کبھی کمی نہیں ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے میرے لیے وہ سچویشن بہت ہی زیادہ امبیرسنگ تھی۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کر شاید اسد کو دکھ ہوا تھا۔ وہ اپالوجائز والی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا، لیکن میرے دل میں اس کے لیے بہت غصہ تھا، اس لیے میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ باقی سب کزنز آئس کریم کھانے کے لیے جا رہے تھے، لیکن میرا دل نہیں کر رہا تھا۔ غصے کی وجہ سے میں ناراض ہو گئی۔ تم لوگوں کو آئس کریم کھانے کے لیے جانا ہے تو جاؤ، میرا انتظار مت کرنا، میں واپس گھر جا رہی ہوں۔ میری بات سن کر اسد مجھے منانے لگا۔ اچھا یار، سوری نا، تم تو ناراض ہی ہو گئی، ایک چھوٹا سا پرینک ہی تو کیا تھا، اس میں اتنا غصہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ اوکے میں سوری کر لیتا ہوں۔ تم سے تو میں بات ہی نہیں کرنا چاہتی، بلکہ تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ آئی ہیٹ یو۔ میری وجہ سے باقی سب کزنز نے بھی پلان کینسل کر دیا اور ہم واپس گھر کی طرف چلے تھے۔ سردیوں کی رات تھی، اس وقت ہمارے پاس کوئی کنوینس نہیں تھی، ہم پیدل ہی نکلے تھے۔ واپسی کے ٹائم رات زیادہ ہو چکی تھی، اس لیے ٹھنڈ بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ میرے پاس صرف ایک شال کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ بند جوتے بھی نہیں پہن رکھے تھے، سلیپرز پہن رکھے تھے میں نے، اور اسی لیے مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ آدھے راستے تک پہنچے، تب تک میرا غصہ کچھ کم ہو گیا تھا، اور اسد بھی بار بار مجھے منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے میرے باقی سب کزنز تھوڑا آگے نکل گئے تھے۔ جب اسد کو لگا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو اس نے میرا راستہ روک لیا۔ دیکھو، میں تمہیں اس طرح سے ناراض واپس گھر نہیں جانے دوں گا، پہلے مجھ سے ناراضگی ختم کرو۔ اسد، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا سوچے گا؟ چلو اب گھر چلو۔ نہیں سارا، تم سوچ بھی نہیں سکتی تمہاری ناراضگی میرے دل میں کس طرح سے چبھ رہی ہے، اور میں تمہیں اس طرح سے ناراض نہیں دیکھ سکتا۔ پلیز مان جاؤ نا، غلطی ہو گئی۔ اچھا تم کہو تو میں کان پکڑنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اسد، تم بھی نا، کوئی دیکھ لے گا کیا کر رہے ہو؟ لیکن اسد پر تو جیسے بھوت سوار تھا، اس کو میری ناراضگی کی اتنی فکر ہو گئی، میں نے کبھی اندازہ بھی نہیں لگایا تھا۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اس نے کان پکڑ کر اٹھک بیٹھک شروع کر دی۔ اس کو اس طرح سے دیکھ کر میں بے اختیار ہنستی۔ پاگل ہو تم، اب بند کرو یہ مذاق اور چلو گھر چلتے ہیں۔ باقی لوگ بہت آگے نکل چکے ہیں، ماموں پوچھیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ بالکل بندر لگ رہے ہو۔ ارے کیا یار، تم میرے ساتھ پرینک کر سکتے ہو تو کیا میں تمہیں تنگ نہیں کر سکتی؟ میں بھی تمہیں تنگ کر رہی تھی، اب چلو، دیر ہو رہی ہے۔ میں مان گئی تھی اور اسد خوش ہو گیا تھا۔ مجھے لگا تھا شاید یہ جذبات میرے ہی دل میں جنم لے رہے ہیں، لیکن میں غلط تھی، کیونکہ اس دن اسد کی نظروں میں نے اپنے لیے اتنی بے چینی دیکھ کر پتہ نہیں کیوں مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ ہم نے سارے راستے خوب باتیں کی، ایک دوسرے کو اپنے بچپن کے قصے سنائے۔ ہم ہنستے ہوئے جا رہے تھے کہ اچانک رستے میں کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی دی۔ مجھے کتوں سے بہت ڈر لگتا تھا، اور وہ کتا تھا بھی بہت خطرناک۔ کسی کے ڈیرے پر شکاری کتا بندھا تھا، جس نے غصے سے اپنی رسی تڑوا لی تھی شاید، اور وہ بھاگتا ہوا اسی طرف آ رہا تھا۔
جہاں ہم کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ اس کتے کی وجہ سے میں تو ڈر ہی رہی تھی، لیکن اسد بھی ڈر گیا تھا۔ اس لیے نہیں کہ اسے بھی کتوں سے ڈر لگتا تھا، شاید اس لیے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ وہ شکاری کتا ہے جو بہت خطرناک ہے۔ سارا، تم گھبرانا نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں،